السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک لڑکا جس دن اس کی ولادت ہوئی اسی دن اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے لڑکے، میں کون ہوں؟ اس نومولود بچے نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا، آپ اللہ کے رسول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اسی طرح ایک مادرزاد گونگے شخص کو آپ کے پاس لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گونگے آدمی سے پوچھا، میں کون ہوں؟ اس نے یکدم بے ساختہ آواز میں کہا، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک اور جگہ درج ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لایا اور بتایا، یہ لڑکا مثل گونگے کے چپ رہتا ہے، بات نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا پانی اپنی کلی کا پلایا تو وہ فی الفور باتیں کرنے لگا اور ایسا عالم فاضل اور عقل مند ہوا کہ بڑے بڑے علماء اور حکماء اس کے سامنے زانوئے تلمذ ہو کر بیٹھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں فرشتوں سے تیز اڑتے دیکھا ہے اور زید بن حارثہ ان کے پیچھے اڑ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ گزرا کہ زید پیچھے کیوں ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی جعفر کی طرح بہادری سے شہادت حاصل کی۔ اس اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، زید نے جہاد میں جعفر کی طرح پوری کوشش کی ہے، لیکن جعفر کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت اور خونی رشتہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب فضیلت و عظمت اور شجاعت اسی خون مبارک کی برکت سے تھی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس معجزے کو بیان کیا ہے کہ حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو پھل بحری کی بیماری لگ گئی اور اس کے چہرے پر سفید سفید داغ بڑے بھدے لگتے تھے۔ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی اور اپنا مسئلہ بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بیماری سے ہماری جان چھڑائیں، میری بیوی ہلکان ہو گئی ہے، اس نے رشتہ داروں سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، اب تو وہ مجھ سے بھی دور ہونے لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ان داغوں پر پھیرا۔ عصا مبارک کے پھیرنے کی دیر تھی کہ پھل بحری کے تمام داغ دور ہو گئے، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ بیماری انہیں کبھی لاحق ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت معاذ کی ازواجی زندگی بھی دوبارہ خوشگوار ہو گئی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک عظیم انسان تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اس وقت پناہ دی تھی جب ان پر ہر طرف سے زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ ہجرت کے بعد صحابہ کرام آپ کے پاس ہی پناہ گزین ہوئے تھے۔ ابو سفیان کی سفارت اور امارت کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ حکمرانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بادشاہ نجاشی ہی تھے جو آپ پر غائبانہ طور پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ اعزاز ان کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کے 9ویں سال میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی مسجد میں فرمایا، اے دوستو، حبش کے بادشاہ نجاشی وفات پا گئے ہیں اور اس کی نماز جنازہ اسی وقت ہونی چاہیے۔ تب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میت غائب پر نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر مجھ کو جبرائیل علیہ السلام نے ان کی وفات کی خبر دی اور اس کی میت میں نے دیکھی، اس واسطے نماز جنازہ ادا کی اور تمہاری نماز بھی میری ابتدا سے درست ہوئی۔ حضرت ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے، اپنی تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں کھانے کے لیے کوئی چیز منگوائی مگر کوئی چیز نہ مل سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کے تھنوں پر اپنا دست مبارک پھیرا، ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس بکری نے ابھی بچہ نہیں جنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو اس کا دودھ بھیجا اور موجود صحابہ نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش جاں فرمایا۔